السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانہ کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہٰذا فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سا جو کہ اجرت دے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 روٹیاں اس کے تیار کیں، ایک اپنی، ایک حضرت علی کی، 2 دونوں صاحبزادوں کی اور ایک باندی کی جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازہ سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ دہر کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود بام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مرض الوفات میں
مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بس اس بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ اس دن پانی بہت کم تھا اور لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا، لوگ بھی پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے مشکیزہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، لیکن کسی کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ ایک بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی تو وہ بچہ اسے چوسنے لگ گیا اور چوستے چوستے چپ ہو گیا اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا بچہ ویسے ہی رو رہا تھا، چپ نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرا بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، وہ بھی چپ ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم صادر فرمایا، چنانچہ عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو۔ ہم لوگ وہاں سے چل دیے اور راستے کے درمیانی حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جا ملے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ مشفقانہ رویہ دیکھا تو میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب سبط رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نورانی پیشانی و رخسار آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے
تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور کرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ شواہد فارسی صفحہ نمبر 228۔ رنگ و جسامت میں نبی پاک سے مشابہت، آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ یوم عاشوراء کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گئے، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور نام خود منتخب کیا اور اس کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لگائی، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے، کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی جو بابرکت تھا۔ کون سا؟ وہ برکت والا لعاب جو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا، وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور آپ نے دونوں کو چوما بھی اور سونگھا بھی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہاں ابن متی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں
تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے آیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور میٹھا بھی تھا۔ ایک مرتبہ بہت لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب آخری بار میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ کو لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلائے گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک وہی میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت حسین کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پر گرد و غبار پڑا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ شیشی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا تو واقعی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔